حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے، اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتی۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ اپنے کب لباس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں بنائیں، کھانے بنائے، کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، حسن کی طرف کھنچتا ہے، بدصورتی سے بھاگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ میں نے دس سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو انہوں دو لتر بھی مارو تے دو سلائیاں اور سرمے دے بھی پا رہے الو، تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں۔ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے، کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ۔ حسنا، اس لیے حسنا، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ، کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں قربان جاؤں ام معبد پر، جو تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہے، تھک دے رہے۔ پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا؟ کہ ایک عجب واقعہ ہو۔ اب وہاں پہنچے، بھوک لگی، ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ مطلب کوئی دے دلا کے، وہ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی، تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال، کہا یہ تو بیمار ہے، تو چرنے بھی نہیں گئی، اس سے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یا تو کوئی بڑا ہی کوئی معجزاتی بندہ ہے، یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں، لہذا وہ ایسے دیکھ رہی۔ آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ گھر کے نیچے لٹک گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا، دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا۔ لہذا اما جی تے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی پہ ہوندا کی پہ جادو تو نہیں ہوتا پیا۔ تو جب اس کا خامد آیا، اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا، وہ کہنے لگا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے اس بکری سے کرو، پاگل دماغ خراب ہے تو بے وقوف جائی نہ ہوئے، وہی تو دودھ کتوں آ گیا؟ وہ کہنے لگے اسی سے آیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، اس نے یہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے۔ تو کہنے لگا ان عتیلی، تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھیں، تو پوری طرح اس نے دیکھا تھا۔ اب وہ گولی اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے۔ کہا ابو معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجلى ولم تزر به صعده وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكرم أكحل أحور
ان تکلم علیہ البہاء وان سکت علیہ الوقار فهو اندر الثلاثہ. اللہ اکبر، کیا بول ہے. میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم، موسیقی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم حسین. کس طرح شاعری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے، ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا. وہ کہتی ہے ابو مابا تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا. بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ، چاند 14ویں کا چاند زمین پہ کھڑا ہے. لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا. ولم تجری بہ سعلا، کمزور بھی نہیں ہے. پیٹ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندا لگ رہا ہے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو بڑی بری بات ہے، اور عورت کا پیٹ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات ہے. جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہی پیٹ چاہیے ودی ہوتی. اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، ہسن کر کے پیٹ ہی ہس رہے ہوں آپ ہس رہے نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں. میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکلے. غصے میں زبان پہ قابو، دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا. جس کی غصے میں زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں.